बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल सावर प्राइड। आज जो नावल हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है मजाजी से हकीकी तक, जिसे लिखा सोफिया आफीन ने, जिसे पढ़ा सिदरा शहबाज ने। मज़ीद नावल्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं पार्ट नंबर 9 की जानब। वो अपने बनाए हुए खूबसूरत से तन्हा पार्क में टहल रहा था। मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। बार बार उसके जहन में अनमोल के कहे हुए अल्फाज शोर मचा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्यों एहसास नहीं होता अनमोल को? वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? आखिर कैसे निकलेगी वो अपने माजी से? वो एक ऐसे शख्स को दिल में लिए बैठी है जिसको इसकी कोई परवाह ही नहीं। आखिर कब तक ये इस तरह से रहेगी? अनमोल के लहजे में मेरे लिए इतनी तलखी क्यों? आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि अनमोल का रवैया ठीक हो जाए? ये तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। या अल्लाह, तू मेरी मदद करना। अगर उसे मुझसे मिलाया है तो कभी दूर मत करना। वो अपनी भीगी आंखों से टहलते हुए दिल ही दिल में सोच रहा था। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। कभी सूनी सुबह में घूमना, कभी उजड़ी शामों को देखना, कभी भीगी आंखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। मगर एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का जो आसरा। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा गुमा। वो अपने बेड पर लेटी हुई मुंह पर तकिया रख के रो रही थी। वो अपनी रोती हुई आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से शीशे के सामने गई और अपनी बहती हुई आंखों में आंखें डालकर एक ही जगह पे खड़ी रह गई। भाभी, भाभी। अनमोल को महसूस हुआ कि कोई उसे आवाज लगा रहा है। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सहरिश फौरन से अंदर आ गई और बेड पे बैठ गई। अनमोल ने दरवाज़ा बंद किया और सहरिश की तरफ पलटी। क्या हुआ भाभी, आप रोई हैं? सहरिश ने अनमोल की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं तो बस वैसे तबीयत ठीक नहीं थी। अनमोल ने फीकी मुस्कुराहट से ये कहा और बेड पे बैठ गई। तुम बताओ, आज बड़ी खुश हो, सब खैर तो है? अनमोल इस बार दिल से मुस्कुराई थी। हाँ, याद आया, मैं आपको बताने आई थी कि मेरी दोस्त आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। वो बस 1 घंटे तक पहुंचने ही वाले हैं। आप अच्छे से तैयार हो जाएं। आखिर मेरी भाभी इतनी क्यूट हैं। बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं। और हम्माद भाई भी ना पता नहीं कहाँ रह गए। सहरिश ने अनमोल को बताया। अच्छा, क्या नाम है दोस्त का? कहाँ रहती है, क्या करती है, और हस्बैंड क्या करता है उसका? अनमोल ने इस बार उससे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सवाल किया था। राबेल नाम है उसका। वो वैसे तो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ आए हुए थे तो मैंने खाने पे बुला लिया। और वैसे भी मैं उसकी शादी में नहीं जा सकी थी, इसलिए मुझे शहजाद भाई को देखने का बहुत शौक है। हाँ, कसम से राबेल से ज़्यादा मुझे शहजाद भाई का इंतज़ार है। इस बार सहरिश ने एक कहका लगाकर कहा। शहजाद नाम सुनते ही अनमोल की हंसी गायब हो गई। वो सहरिश की तरफ नजरें जमा के सोचों में गुम हो गई। भाभी, क्या हुआ? सहरिश ने उसकी आंखों के आगे इशारा करते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं। अनमोल ने फीकी मुस्कुराहट से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाएं, वो आते ही होंगे। सहरिश कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। शहजाद। अनमोल ने एक बार उसका नाम लिया और मुस्कुराती हुई शीशे के सामने गई। वो शीशे के सामने जाके
ایک بار مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک درد تھا جو صاف دکھائی دے رہا تھا، اس کے آنسو جو اب تک آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب تک مسجد کے ایک کمرے میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ جو کافی دیر سے اسے دور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے اور کچھ قدم آگے بڑھے اور حماد کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ بزرگ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، سفید لباس اور ایک سر پر سفید پگ بھی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ بزرگ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور بابا کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں بابا جی، میں مایوس نہیں ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ مایوسی صاف نظر آ رہی ہے تمہارے چہرے پہ۔ دیکھو بچے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ صبر رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بابا نے ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی۔ حماد نے ایک نظر بابا کی طرف دیکھا اور اپنی پوری داستان سنانا شروع کر دی۔ حماد نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، بابا نے سر جھکایا۔ دیکھ بچے، اگر یہ معاملہ ہے تو تم مایوس مت ہو۔ ابھی اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لو، ایک سجدہ کر لو، لیکن سچے دل سے کرو۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے محبوب کا واسطہ دے کر دل سے مانگو، وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس اپنا معاملہ مدینے والے پیر کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پہنچا دو۔ عاجزی کرو، اللہ سب کی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ دعا اگر دل سے کی گئی ہو تو کبھی رد نہیں کرتا وہ۔ دعا کرو اور سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ جھک جاؤ سجدے میں، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ بابا یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ شہزاد یہاں ہے؟ زہرا نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت زہرا کے روم میں تھیں۔ زینب بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور زہرا پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، کیا کرتی میں؟ زینب نے بنا زہرا کو دیکھے ہی کہہ دیا۔ کتنا خودغرض نکلا شہزاد، دھوکہ کیا اس نے انمول کے ساتھ۔ جھوٹا تھا وہ ایک نمبر کا، ساری باتیں بکواس کرتا تھا وہ، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور اتنا بڑا دھوکہ کہ کسی کو وعدے دے کر ہمیشہ ساتھ نبھانے کے خود بھول جاؤ۔ زہرا کا لہجہ شہزاد کے لیے تلخ تھا۔ وہ دونوں وہیں پر سوچ میں بیٹھ گئیں۔ یار ہنا، آ بھی جاؤ، کتنا انتظار کرواؤ گی؟ وہ گاڑی کے شیشوں سے باہر دیکھتا بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی سے ٹائم دیکھا اور ایک بار پھر گاڑی سے باہر دیکھا۔ گاڑی اکیلی سنسان سڑک پہ سائڈ پر کھڑی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون اسکرین کی طرف دیکھتے ہی ایک لمبا سانس لیا۔ ہیلو ہنا، کہاں ہو یار؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ علی نے فون اٹھاتے ہی کہہ دیا۔ سوری علی، مجھے معاف کر دینا، میں نہیں آ سکتی اور شاید اب کبھی بھی نہ آ سکوں۔ ہنا جو علی کے پاس ہی درختوں کے پیچھے کھڑی تھی، ہنا نے کافی معصوم آواز میں یہ بات کہی، لیکن اس کے چہرے پر طنزیہ غصہ تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، علی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ علی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ مطلب کہ اب تم جہاں جانے والے ہو میں وہاں کبھی نہیں آ سکوں گی، وہاں تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ ہنا کا لہجہ اس بار کافی بدلا ہوا تھا۔ تب تک علی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ یار کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں کنفیوز کر رہی ہو؟ صحیح سے بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ علی نے جیسے ہی یہ کہا، اس کے سامنے ہی ایک آدمی پسٹل لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا نشانہ علی کی طرف تھا۔ علی نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ علی کی نظریں اس آدمی پہ جا کے رک گئیں۔ اس آدمی نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور علی پر گولی چلا دی، اور وہ گولی علی کی ٹانگ میں لگی۔ علی زمین پر جا گرا۔ اس کی دوسری گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ خون میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ علی کی آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں۔ ہنا طنزیہ مسکراتی ہوئی علی کے سامنے آئی۔ علی کی نظریں ہنا پر تھیں،
لیکن وہ بے بس ہو چکا تھا۔ چلو، ہنا نے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا اور وہ جلدی سے علی کی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل پڑے۔ علی خالی سڑک پہ بے بس پڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ارے، اپنی بھابھی سے تو ملواؤ، رابیل نے باتوں سے فارغ ہوتے ہی کہا۔ ہاں، وہ آتی ہی ہوں گی۔ رانو، بھابھی کو بلواؤ نا، سہرش نے اس بار اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہ اپنے روم سے گھبراتی ہوئی آئی اور سب سے پہلی نظریں اس کی شہزاد پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نمی آ چکی تھی۔ شہزاد نے جیسے ہی انمول کو دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ السلام علیکم، انمول نے سلام کیا اور رابیل سے گلے ملی۔ وعلیکم السلام، شہزاد نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ رابیل نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ انمول بھی پاس بیٹھ گئی اور وہ سب باتوں میں لگ گئی۔ شہزاد کی گھبراتی ہوئی نظریں اب بھی انمول پر تھیں۔ وہ ہسپتال میں پریشان ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ڈاکٹر کو آتے دیکھا، وہ کچھ قدم آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، حسن کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلے تھے۔ سوری، آپ نے انہیں لانے میں دیر کر دی۔ ان کی باڈی سے کافی خون نکل چکا ہے۔ یہ یہاں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے ہیں، ڈاکٹر نے حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ حسن نے جیسے ہی یہ خبر سنی، وہ وہیں پہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ حسن کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھیں۔ شہزاد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے فون اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ دھیمے قدموں سے آس پاس دیکھتی ہوئی اپنے کمرے سے لاؤنج میں آ گئی۔ شہزاد، کیسے ہو تم؟ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنا انتظار کیا تمہارا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بھی انمول پر تھیں۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا اس طرح تو خواہ مسئلہ بن جائے گا، شہزاد نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تب تک اس کے پیچھے آ چکی تھی۔ نہیں شہزاد، آج تو بات کر کے ہی رہوں گی۔ اگر تمہیں یہاں پر ڈر لگ رہا ہے تو چلو یہاں سے، یہ کہتے ہوئے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے روم کی طرف لے گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انمول، ہٹو یہاں سے، جانے دو مجھے۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ انمول نے ایک بار پھر اس کے سامنے آ کے اس کا راستہ روک لیا۔ میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو، پھر چلے جانا۔ انمول نے اس بار اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی اور ہمت کر کے کہا تھا۔ بولو، شہزاد نے مختصر لہجے میں کہا۔ شہزاد، تم تو میرے بچپن کے دوست تھے نا، پھر کیوں مجھے تنہائیاں، انتظار سونپ کے خود اپنی لائف میں اتنا آگے نکل گئے؟ شہزاد، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مجھے تنہا کر دیا؟ کیوں بیچ راہ میں میرا ہاتھ چھوڑا تم نے؟ اچھا اگر چھوڑ ہی رہے تھے تو بتا تو جاتے نا، مجھے اس طرح اتنی تکلیف تو نہ ہوتی نا۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ کیوں تم نے یہ سب کیا میرے ساتھ؟ انمول یہ سب کہتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہزاد کی آنکھیں بھی انمول کو روتا دیکھ نم ہو گئی تھیں۔ میری مجبوری تھی انمول، تم جانتی تھی کہ بابا کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی تم سے ہو، وہ کبھی بھی یہ بات نہ مانتے، پھر میں کیسے تمہیں اپنے گھر لے کے جاتا؟ کیسے رہتی تم ایک ایسے گھر میں جہاں تمہیں کوئی خوشی نہ ملتی؟ بابا کے مرنے سے پہلے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ شادی میں اپنی ماں کی مرضی پہ کروں گا۔
शहजाद نے नजरें चुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें इतना भी हक नहीं कि अपनी जिंदगी का कोई एक फैसला भी कर सको? अनमोल ने उसके करीब जाके पूछा था। उसकी आंखें अभी भी बह रही थीं। अनमोल, तुम समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया था। और प्लीज, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। मुझे उलझनों में मत डालो। अब तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं जो तुम इतना रो रही हो। अब तुम भी अपनी फैमिली के साथ खुश रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनमोल रोती हुई बेड के सहारे नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वो इतना रोई कि अपने होश में नहीं रही। वो फर्श पे बेबस होके लेट गई। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। शहजाद की बातों ने उसका दिल चीर कर रख दिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मगर एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का जो आसरा। ना ही मैंने कोई गिला किया, ना ही मैंने दी हैं दुहाइयाँ। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। किसी आगही की रिदा मिले, किसी दर्द ही का सिला मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा गुमा। मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां। वो जाए नमाज पर सर झुका के एक कमरे में बैठा हुआ था। आज मस्जिद के एक बड़े से हॉल में फिर नात ख्वानी हो रही थी। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। कहा अल मदद मोहम्मद, तो उभर गया सफीना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में कोई न अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये अल्फाज उसके कानों तक दर्दनाक आवाज़ में पहुंच रहे थे। वो सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके आंसू टपक रहे थे। आज एक बार फिर वो सुकून महसूस कर रहा था। मेरे दिल में तेरी याद का राज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है। एक निगाह करम ही मेरी लाज है, लाज मेरी निभाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। एक कतरा मिले जामे दीदार का, आखिरी मेरे दिल की है हसरत यही। अब ये हसरत मिटाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। एक एक अल्फाज उसके दिल में दफन होता जा रहा था। रोने के साथ साथ उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। बाबा ने दूर से उसे देखा कि ये अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। बाबा आगे बढ़े और उसकी तरफ आए और पास बैठ गए। बस करो बच्चे, ये आंसू अल्लाह की बारगाह में पहुँच चुके हैं। जाओ, घर जाओ अपने, अल्लाह करम करेगा। इस तरह घर को छोड़ के किसी को तकलीफ में मत रखो। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। जाओ, शाबाश, घर जाओ अपने। बाबा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा। हम्माद की नज़रें अब बाबा की तरफ थीं। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और खामोशी से खड़ा हो गया। वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि बाबा भी इसके साथ खड़े हो गए। एक बात याद रखना मेरी, जब रब सब दे देता है तो बंदा रब को भूल जाता है। तुम ऐसा मत करना। खुशी में कभी अपने रब को मत भूलना। गम में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में तो सभी याद करते हैं। कमाल तुम्हारा तब होगा
جب تمہاری خوشیوں میں بھی اللہ کی یاد باقی ہوگی، بابا نے کہا اور چلے گئے۔ حماد نے پیچھے پلٹ کر ساری بات سن لی تھی۔ وہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے مسجد سے باہر جانے لگا۔ اس نے باہر جاتے ہی ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی نم آنکھوں کو مسلا اور چلا گیا۔ حماد بھائی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سہرش نے پوچھا، جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ حماد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بھائی، وہ انمول بھابھی کا بھائی ہے نا، علی، اسے کسی نے مار دیا ہے، سہرش نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ حماد فوراً سے اپنے روم میں گیا۔ وہ جیسے ہی اندر گیا، انمول جو بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی وہ بھاگتے ہوئے آئی اور حماد کے گلے لگ گئی۔ سارے غموں کا بوجھ انمول پر بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آوازوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما۔ حماد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ کبھی سونی صبح میں گھومنا، کبھی اجڑی شاموں کو دیکھنا، کبھی بھیگی آنکھوں سے جاگنا، کبھی بیتے لمحوں کو سوچنا، مگر ایک پل ہے امید کا، ہے مجھے خدا کا جو آسرا، نہ ہی میں نے کوئی گلہ کیا، نہ ہی میں نے دی ہیں دہائیاں، میری ذات ذرہ بے نشاں، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے، مجھے صبر ہی کا صلہ ملے، کسی آگہی کی ردا ملے، کسی درد ہی کا صلہ ملے، کسی غم کی دل میں جگہ ملے، جو میرا ہے وہ مجھے آ ملے، رہے شاد یوں ہی میرا جہاں، کہ یقین میں بدلے میرا گماں، میری ذات ذرہ بے نشاں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ حماد اور انمول بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف سے رونے کی آوازیں ہی آوازیں تھیں۔ فرحاد، حماد، حسن اور کچھ اور لوگ جو جنازہ اٹھائے لے جا رہے تھے۔ انمول جو خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، وہ اٹھ کے کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ زینب نے اسے پکڑ لیا۔ زہرا بھی ایک سائڈ پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ وہ سب جنازے لے کر باہر کی طرف گئے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔